دیکھیے حضرات، آج میں جس بات پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہوتا کیسا ہے کہ کئی غمی ہو تو ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کرنے کی بجائے ہم اللہ ہی کے اوپر آوازیں کستے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارا کیا کر دیا، تو نے ہمارا کیا کر دیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے اس نے کتنی خوشیاں عطا کی، ہمیں بچے عطا کیے، ہمیں بچپنا عطا کیا، ہمیں جوانی عطا کی، پیسہ عطا کیا، سب کچھ عطا کیا، یہ نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے تو صرف کیا دیکھتے پتہ ہے؟ دیکھتے تو صرف تھوڑا سا غم ہے وہ دیکھتے، حالانکہ ہمیں چاہیے، انسان کے خمیر میں غم ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، لیکن غم زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کا کرم، بالا کرم تو دیکھو، اللہ نے ہمیں خوشیاں قدم قدم پر بھی عطا فرمایا ہے۔ یاد رہے، انسان ہمیشہ غم زدہ نہیں رہتا، وہ خوش بھی رہتا ہے۔ غم زدہ رہتا ہے انسان جب تو ہم اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات، جب انسان خوش ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اچھا یہ جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 4 پارے میں سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یہ شادی میں پڑھی جاتی ہے۔ اصل میں 3 آیتیں پڑھی جاتی شادی میں، یہ 3 آیتیں شادی کے موقع پر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، یہ سنت بھی ہے، حضور نے بھی شادیوں میں یہ 3 آیتیں زیادہ تلاوت فرمایا۔ تو یہ 3 آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک پیغام دینے پر کہ شادی سے بڑی خوشی کا دن انسان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اگر شادی سے بھی بہتر کوئی خوشی کا دن ہو تو اللہ سے ڈرنا مت بھولو، اللہ کو یاد کرنا مت چھوڑو۔ اس لیے شادی کے موقع پر خطبہ رکھا گیا تاکہ اس بہانے کم سے کم اللہ کا ذکر ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو تم اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق منها زوجہا، اور اس سے پھر اس کا جوڑا پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرتے رہو، رشتہ داروں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ اچھا، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، مفسرین اکرام اس کی ایک تفسیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یاد رہے اللہ سے ڈرو، خوشی ہو کہ غم میں، یاد رکھنا اگر پڑوسی تمہارا ناراض ہے اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ماں باپ کے اوپر ایک ویلوگ الگ سے بناؤں گا میں۔ آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ یاد رہے، ابھی اور اس سے بھی بہترین ویڈیو آپ کے سامنے میں عرض لاتا رہوں گا۔ ابھی تھوڑا چینل کا نام کا باقی ہے مسئلہ، تو وہ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے، پھر آپ کے سامنے بہترین ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت ہمارا ہمیشہ نگہبان ہے، وہ کڑی نگرانی ہم پر کر رہا ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اسے بھول جانا نہیں چاہیے۔ یاد رہے اس نے فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو جیسا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر تم نے مت مرنا مگر مسلمان، یعنی اس کا مطلب سیدھا سادہ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حالت میں کبھی نہ مرنا جس دن اللہ کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے، تم معاذ اللہ، استغفر اللہ، تم ایمان والے نہ رہو ویسا، یعنی اللہ فرماتا ہے مت مرو مگر مسلمان، یعنی مسلمان ہو بغیر مت مرنا، اس کا مطلب ہمیشہ اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ تم دیکھو، ہماری پیدائش ہوتی ہے ہمارے بچے کی، ہمارا بچپنا رہتا ہے، بچپنے میں تو ہمیں کچھ ہوش رہتا نہیں، لیکن جیسے جیسے لڑکپن آتا ہے ہوش آتے جاتا، پھر ہمیں تھوڑی سمجھ بھی ہوتی جاتی۔ اگر علم دین حاصل نہیں کیا تو علم دین حاصل کرو، تمہارا رہنا اسلام کے مطابق، تمہارا چلنا اسلام کے مطابق، تمہارا بولنا اسلام کے مطابق، تمہارا سب کچھ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک بات اللہ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو۔ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور سیدھی اور سچی بات کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا تمہیں نقصان بھی نہیں اٹھانا پڑے گا، اور اللہ تمہیں نقصان سے بھی بچائے گا، اور تم اللہ کے فرما بردار بھی بن جاؤ گے، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے تو اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا انعام تو اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب ہی تم کامیاب ہو، کامیاب ہی کامیاب ہو۔ یاد رہے اللہ کی اطاعت فرما برداری ہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اپنے اعمال کی اصلاح کرو تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اور اس کے رسول مفہومی ترجمہ ہے اس کا۔ اللہ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ومن یطع اللہ، دیکھیے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھنا اگر تمہیں کامیابی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔